السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو۔ ہمیشہ ایسا ہی کہنا بیٹا الحمدللہ، اور یہ زیادہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، مزے میں ہوں۔ اللہ آپ کو ایسے ہی مسکراتے ہنستے رکھے، جس طریقے سے آج آپ خوشیاں بکھیر رہی ہیں، اللہ آپ کے چہرے سے ایسے ہی ضیاء ہمیشہ بکھرتے رہے۔ اللہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ دیر تک قائم رکھے۔ اللہ آپ کے والد صاحب کے علم میں، مال میں ترقی عطا فرمائے۔ بچوں، اپن گرامر پڑھ رہے تھے، گرامر میں ہم ٹرانسلیشن کرے لاسٹ کلاس میں۔ آج ہم جو ایک نئی ٹاپک پڑھیں گے، المفرد والمثنى والجمع۔ مفرد سنگولر، مثنى ڈویل، جمع پلورل۔ سنگولر ڈیول پلورل، ہمارے پاس سنگولر کے بعد پلورل نہیں ہوتا۔ سنگولر ڈویل پلورل، ایک دو سب، ایک سب نہیں، جیسا کہ انگلش یا اردو میں سنگولر پلورل ہوتا ہے، ہمارے پاس سنگولر ڈویل کے بعد پلورل ہوتا ہے، ایک دو سب۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے عربی میں، انگلش میں، کوشش کریں گے۔ سٹارٹ، چلے صاحب بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، دوران کلام ایک قرآن کی آیت برجستہ میرے زبان سے صادر ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری زبان کو شرف عطا فرمایا، اور آپ کی سماعت کو، کہ یہ عند اللہ، الا ان اولیاء اللہ، بے شک ولی کا پلورل ہے اولیاء، ولی کا پلورل اولیاء، اولیاء اللہ، ولی کے معنی آتے ہیں دوست، محبوب، پسندیدہ، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے کو پسند کرتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے نا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور دوست یاد رکھ لیجئے، یہ پیرنٹس نہیں دیتے، یہ آپ خود بناتے ہیں۔ دوست آپ بناتے ہیں، جسے آپ بناتے ہیں اسے دوست کہتے ہیں۔ ماں باپ کی طرف سے جو ملتے ہیں ہمارے کو، بابا کی طرف سے جو ملے چچا، امی کی طرف سے جو ملے ماما، ادھر ننیال ادھر ددیال، لیکن یہ دوست جو ہے آپ اپنی مرضی سے چوائس کرتے ہیں۔ دوست از ناٹ اے جوک، بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ دیانت دار دوست ہونا چاہیے، ہاں، وقت پہ کام آنے والا۔ اسی طرح سے جو ہے نا، ولی کے معنی بھی دوست کے آتے ہیں، اسی کا پلورل ہے اولیاء۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ جس سے بے پناہ محبت کرتے، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی رنجیدہ غم ہوتا ہے۔ خوف کسی چیز کے، دنیا کی کوئی چیز چلے جانے کا، رنج کیا ہوں گا، آگے کیا ہوں گا ہمارا، یعنی اس کے بعد ہمارا کیسا ہوگا، یہ زندگی کے بعد ہماری زندگی کیسا ہوگی، ہم مرنے کے بعد کیسا ہوں گا، یہ جو رنج غم، فیوچر کا جو غم ہوتا ہے وہ رنج، اور جو خوف ہے کوئی چیز ہے آپ کے پاس چلے جانے کا، تو یہ جو ہے محبوب خدا جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جس سے اللہ بھی بے پناہ محبت کرتا ہے، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، کوئی رنج بھی نہیں ہوتا، کوئی ملال نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کوئی وہ رنجیدہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے دوست بہت دیکھ کے بنانا، ایسا دوست بنانا، کیونکہ دوست ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، اس کے اثرات آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پڑتے ہیں، اور آپ کیسے ہیں دیکھنا ہے تو آپ کے دوست کو دیکھیں گے، آپ کے دوست کے جیسے ہوتے ہیں آپ، ان کے نیچر آپ کے اندر آتا ہے۔ جن سے دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ بارہا ملاقات کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کلاس میٹ تھے، ملاقاتی تھے، بینچ میٹ تھے، جس کے بے پناہ محبت ہوتی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ ملے تو بے پناہ خوشی ہوتی ہے، اس سے دور ہو گئے تو اس کے ملنے کی خواہش ہوتی رہتی ہے، جب وہ مل جاتا ہے تو آپ اس کے اتنا خوش، آپ کے اتنا خوش کوئی دوسرا نہیں، اور نیکسٹ جب اس سے دور ہو جائیں تو بھی آپ کو اس کے ملنے کی تڑپ ہو جائے، ارے پھر کب ملیں گے اس سے، پھر کب ملنا،
یہ ہے صاحب، اس کی یہ جو محبت ہے اسی کا نام دوستی ہے۔ آپ لوگ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دوستی برقرار رکھے، اچھے لوگوں سے دوستی کیجئے تاکہ اس کے اچھے اثرات آپ کے اندر آئے۔ سب سے بہترین معاملہ جو ہے نا، ہم کو اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، اللہ کے محبوب ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ہم غم زدہ اور خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہے ہمارا مالک، ہمارا آقا، اگر ہم اس سے محبت ہو جائے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ دیکھو جو بزرگان دین وغیرہ ہوتے ہیں، جو پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل کے جا کے رہتے ہیں، ان کو جو ہے جو لو لگ جاتی ہے اللہ سے، وہ کسی چیز میں اور مزہ نہیں آتا، اسی کے دھن، اسی کے یاد میں لگے رہتے ہیں۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ تو پھر قرآن بھی یہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف ہمارے ہی ذکر میں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی تمہید وہ آیت کے تنازل میں۔ اب آج ہم جو ہے یہ اس سے کوئی ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، وہ دوران گفتگو آ گئی تھی، اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کبھی وقت رہا، موقع رہا تو ہم پڑھیں گے۔ آج المفرد والمثنى والجمع، آج ہم یہ پڑھیں گے، مفرد سنگولر، مثنى ڈویل، اور الجمع پلورل، آج جو ہے یہ پڑھیں گے۔ المفرد، المفرد، المثنى، المثنى، الجمع، الجمع۔ تب اس کو جو ہے نا ہم انگلش میں کیا بولیں گے؟ دا سنگولر، ڈویل اینڈ دا پلورل۔ سوری بیٹا، دا سنگولر، ڈویل اینڈ پلورل، یا واؤ نہیں ہے، اینڈ دا پلورل، یہ جو ہے سنگولر، ڈیول، پلورل۔ سنگولر کس کو بولیں گے؟ دا ناؤن انڈیکیٹ ون پرسن، پلیس اور تھنگ از کالڈ سنگولر۔ دا ناؤن indicate one person, place or thing is called singular. The noun indicate two person, place or thing is called dual. The noun indicate two person, place or thing is called dual. The noun denoting more than two person, place or thing is called plural. It means plural stand for more than two. یہ یاد رکھیے، سنگولر، ڈویل، پلورل۔ ایک کو بتائیں گے، جب ایک کو کوئی چیز دلالت کر رہا ہے تو وہ واحد، دو کو بتائیں گے تثنیہ، مثنیٰ استعمال کرتے ہیں، اور جو دو سے زیادہ، پلورل اسٹینڈ فار مور دین ٹو، دو سے زیادہ کو جو بتائیں گے اس کو پلورل بولیں گے، ایک کے بعد پلورل نہیں آئیں گا ہمارے پاس۔ تو آج ہم یہ گرامر آپ کو ہم پوچھ سکتے ہیں، اکتب المفرد والمثنى والجمع، اکتب لکھیے صاحب مفرد، مثنى والجمعوں کے بارے میں، تو آپ کیسا لکھیں گے ہم آپ کو جو ہے آج بتائیں گے اور یاد دلائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے جو ہے امثال بھی لکھ کر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ المفرد، بولیے المفرد یدل علی واحد، المفرد یدل علی واحد، المفرد یدل علی واحد، جو ایک کو بتائے، جو ایک کی طرف انڈیکیٹ کرے، پوائنٹ آؤٹ کرے، انڈیکیٹ کرے، سمجھ آیا نا؟ یہ جو ہے واحد، سنگولر۔ دا ناؤن انڈیکیٹ ون پرسن اور ون پرسن، پلیس اور تھنگ از کالڈ سنگولر۔ یدل علی واحد، المفرد یدل علی واحد، المثنى یدل علی اثنین۔ دیکھو صاحب بہت آسان ہے، المثنى یدل علی اثنین، المثنى یدل علی اثنین، بولیے المثنى یدل علی اثنین، جو انڈیکیٹ کرے، دو کو بتائے، ایک سے زیادہ۔ وہ دو کیسا کرنا ہے، اس کا کیا فارمولا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں، کہ بہت آسان ہے۔ جو بھی سنگولر ہے اس کے آخری میں الف نون کو ایڈ کر دیں، الف زبر والا، حمزہ زبر والا اور نون زیر والا کر دینے سے وہ ڈیول ہو جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کتاب کتابانی، کتاب کتابانی، ڈیول ہو جاتا ہے، الف نون لگا دیں، آنی، خلمانی، ولدانی، رجلانی، مہندسانی، واٹ ایور، کوئی بھی ورڈ رہنے دو، اس کے آخری میں الف نون ایڈ کر دو۔ آسان فارمیٹ ہے، اس کے اندر کوئی چینجز آتے ہیں کوئی کی وجہ سے، یا نون سے بھی ہوتا ہے، اس کے پہلے پریپوزیشنز وغیرہ آئے تو اس کی تفصیل میں جائیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ، مگر آپ آسان فارمیٹ بالکل کہ الف نون لگا دیے تو آپ
وہ ڈویل ہو جاتا ہے. المفرد یدل علی واحد. مفرد کس کو بولیں گے؟ جو ایک کو بتائے، ایک کو جو بتائے وہ مفرد. اس طرح سے دو کو جو بتائے المثنی یدل علی اثنین، اثنین دو، اثنین. المثنی یدل علی اثنین. الجمع، الجمع کے لیے ہوا یدل علی اکثر من اثنین، ہوا یدل اکثر علی من اثنین. یہ یاد رکھ لیں، ہوا یدل علی اکثر من اثنین، جو دو سے زیادہ بتائے. پلورل اسٹینڈ فار مور دین ٹو. یہ یاد رکھیے. چلیے ہم اس کو لکھتے ہیں، آپ بھی لکھیے اور پڑھیے بھی ساتھ میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ لکھنا ہے، یہ 4 مارکس میں کوشچن آنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المفرد، المفرد. واٹ از مفرد؟ المثنی، المثنی. الجمع، یہ مفرد، مثنی، جمع، یہ جو ہے ہمارے سنگولر، سنگولر، ڈویل، پلورل. مفرد، مفرد کے معنی سنگولر، مثنی، ڈویل، الجمع، پلورل. یہ ہے صاحب. اب یہ یاد رکھ لیجئے اچھی طریقے سے. اب آئیے صاحب، المفرد کس کو بولیں گے؟ یدل، جو بتلائے، دلالت کرے. یدل علی واحد، واحد ایک. یدل علی واحد، جو ایک کو بتلائے وہ کون ہوگا صاحب؟ سنگولر. اور مثنی کون؟ یدل، بالکل سیم ورڈ، یدل علی اثنین. الف سے شین نہیں ہوتا، یہ اردو کا نہیں ہے، عربی کا سے. اثنین، یدل علی اثنین، جو دو کو بتلائے. جمع کے لیے ہوا یدل، وہ جو بتلائے ہوا یدل علی اکثر من اثنین، علی اکثر من اثنین، جو دو سے زیادہ کو بتلائے. بولیے. المفرد یدل علی واحد، المفرد یدل علی واحد، المفرد یدل علی واحد. واٹ از مفرد؟ سنگولر. سنگولر جو ایک کو بتلائے، دلالت کرے، انڈیکیٹ کرے، پوائنٹ آؤٹ کرے، اسے کیا بولیں گے صاحب؟ جو بتا رہا ہے، ایک کو جو بتلائے وہ سنگولر. المثنی یدل علی اثنین، یدل علی اثنین، یدل علی اثنین. الجمع ہوا یدل علی اکثر من اثنین، ہوا یدل اکثر علی من اثنین، ہوا یدل علی اکثر من اثنین، جو دو سے زیادہ کو بتلائے وہ پلورل کہلائے گا. اب صاحب اس کے ہمارے کو جو ہے نا ایگزامپلس، اب ایگزامپلس دینا ہے صاحب. ایگزامپلس کیسا دیں گے صاحب؟ دیکھ لیجئے. کوئی بھی چیز کو جو ہے نا، جب تک آپ اس کے ایگزامپلس دے کے نہیں سمجھائیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. فار ایگزامپل یہ ہے صاحب مہندسن. مہندسن یہ سنگولر، میں آپ کو بتلایا تھا سنگولر میں آخری میں دو پیش یہ بتلاتا ہے کہ وہ ایک ہے. مہندسن. ایک اور ایک دے رہا ہوں صاحب، کتابن، آخری میں دو پیش کا ہونا. ابک، انجینئر، بس سمجھ میں آ رہی؟ ابک، انجینئر. اب اس طرح سے اب یہ جو ہے یہ سنگولر ہے، اس کو ڈیول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اینڈ میں یہ جو ورڈ ہے مہندسن، یہ مہندسن پلس الف نون از اکول ٹو مہندسانی. یہ سین کے ساتھ الف اٹیچ ہوتا ہے اس لیے مہندسانی. تھوڑا کھینچ دے ثانی، اس لیے قرآن پڑھتے خود ہم بارہا بولتے دیکھو بیٹا مد کر دیے تو دو ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہیں پر بھی جہاں جتنا جیسا پڑھنا ہے، اگر آپ اس میں کہیں اتار چڑھاؤ کر دیں، بڑھا دیں،
کوئی آیت کھینچتے جو ہے نا اس کے معنی 1 سے 2 ہو جاتے ہیں، 1 سے 2 ہو جاتے ہیں، جہاں کھینچے کہ آپ 2 ہو جاتے ہیں، اس لیے جہاں جیسا پڑھنا ہے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ جو بتایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ اغلاط سے محفوظ ہو جاتے، اس کا فائدہ ہوتا۔ چلیے صاحب، تو یہاں پہ کتابن، دیکھیں صاحب کتابن پلس آنی، میں انشاءاللہ اور آگے کو اور اچھا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کتابن، یہ کتابانی، یہ 2 ہوگا، 2 کتاب، تو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے صاحب آپ کو۔ اب اس کے جو 2 ایگزامپل دیے، اس کے بھی 2 سے زیادہ دیے تو زیادہ اچھا ہے، ایک بھی دیں گے ہم۔ اور کیا ہے صاحب؟ مکتبن، مکتبن ٹیبل، ٹھیک ہے۔ اب آئیے صاحب مہندسن، اس کا ڈیول بہت آسان ہے، مہندسانی۔ دیکھیے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے اندر کیا چیز ایڈ ہو رہی ہے، مہندسانی، الف نون ایڈ ہو گیا، مہندسانی الف نون ایڈ ہوتے یہ ڈیول ہوگا۔ اس طرح سے یہ کتابن ہے، یہ کتابانی، کتابانی 2 ہو گئی، سمجھے آپ؟ اس طرح سے دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ مکتبن، یہ یہ تیبے، مکتب، یہ بانی، مکتبانی، کیا چیز اس میں ایڈ ہو رہی ہے جسے 1 سے یہ 2 ہو رہے ہیں۔ 1 سے 2 ہونے کے لیے دیکھ لیجیے آپ، یہ الف نون ہم ایڈ کرے جس سے یہ 1 سے 2 ہو گئے، بہت آسان ہے۔ اب اس کے پلورل میں تھوڑا سا چینجز ہے، پلورل ایک جیسے نہیں، پلورل کا فارمولا ہے ایک تو آپ کو جو ہے واو نون سے، اور دوسرے بھی طریقے اس کا ایک تقریباً 7-8 فارمیٹس ہیں، انشاءاللہ تعالی ضرورت رہی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ مہندی عام طور سے واو نون سے پلورل ہوتا ہے مہندسون، مگر کتابن کا پلورل آتا صاحب کتبن، اس کا فارمیٹ الگ ہو گیا، اس کا فارمولا الگ ہے۔ کتابن کا پلورل کتبن، مکتبن اس کا آئیں گا پلورل آئیں گا صاحب مکاتبن، مکاتبن، یہ یاد رکھیے، اس میں تھوڑا سا چینجز ہے، یہ 1-2 اس طرح سے یاد رکھیے، یہ آسان ہے، اس طرح سے آپ لکھیں گے آپ کو 4 مارکس انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ اس کو غور و فکر سے پڑھیے اور پھر جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ کیا ہے صاحب؟ بولیے پہلے کیا ہے وہ؟ المفرد۔ واٹ از مفرد؟ بولیے یدل علی واحد، المفرد یدل علی واحد۔ کیا ہے صاحب ایگزامپل؟ مہندسن، کتابن، مکتبن، جس کے آخری میں 2 پیش آئے، یہ پورا یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ انجینئر، بک، ٹیبل، آفس، ایک کی طرف بتانے کے لیے 2 کرنا ہے کسی کو بھی تو اس کے آخری میں الف نون ایڈ کر دینے سے وہ 1 سے 2 ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا پلورل جب بتا رہے ہیں ہوا یدل علی اکثر من اثنین، جو 2 سے زیادہ کو بتلائے، بولیے ہوا یدل علی اکثر من اثنین، اس میں مہندسون، کتبن، مکاتبن، یہ تینوں کے پلورل الگ ہیں۔ اس میں ڈبل میں 1 فارمولا ہے، پلورل میں تقریباً 7-8 فارمولے ہیں۔ اس میں ایک بھی ہے، اس سے پہلے اگر کوئی پریپوزیشنس آ جائے ڈبل سے پہلے، علا الا فی مین لی بی، یا باو تاو کاف لام واو منذ مزخلا، ربا حاشا نادا فی مین علا حتی الا، 17 ہیں وہ جو ہے، اور ایسے اس کی کوئی وجہ سے یا نون ہوگا، بغیر وجہ کے الف نون سے ہی ہر جگہ ڈبل ہوگا، ہر جگہ، صرف اس سے پہلے کوئی عوامل کا آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی وجہ سے اس میں الف نون کے بجائے یا نون سے ڈبل ہوگا، لیکن عام طور سے یہ یاد رکھ لیجئے الف نون سے ڈبل ہوگا۔ تو اس کو یاد کریے اچھی طریقے سے، یہ آپ کو سیکشن نمبر 13 میں آئیں گا، 4 مارکس میں رہیں گا۔ سوری بیٹا، سنگولر المفرد، بولیے المفرد، المفرد، المثنى، الجمع، یاد رکھیں المفرد یدل علی واحد، المفرد یدل علی واحد، المثنى یدل علی اثنین، المثنى یدل علی اثنین، الجمع یدل علی اکثر من اثنین، الجمع
हुआ यदुल्लु अक्सरी अला मिन इस्नैन, हुआ यदुल्लु अला अक्सरी मिन इस्नैन, हुआ यदुल्लु अला अक्सरी मिन इस्नैन, हुआ यदुल्लु अला अक्सरी मिन इस्नैन। ये बार बार बेटे ग्रामर है, इसको हम जो है बार बार जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा ड्राई है ये, आपको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही होंगी। इंशाअल्लाह ताला क्लास में जब हम आएंगे रूबरू तो आपको और कोशिश करूँगा कुछ नए आपके सवाल के एतबार से उसको समझाने की। मगर इसके लिए क्या करना है, आपको पहले तो रट्टू कर लेना है, इसके हाफिज़ हो जाना आप। इसके आप हाफिज़ हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझने के लिए आसानी होगी जब हम रूबरू होंगे। तो इसलिए बेटे इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला इसके आगे जो है ना हम लेके चलेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ सिंगुलर और ड्यूअल और प्लूरल बताता हूँ। आपको ये तो मालूम हो गया ये ग्रामर का आयत, और इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स और ज़्यादा दूसरे भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए साहब, आज जो है हम इसी पर थोड़ी और मेहनत कर लेंगे ताकि कुछ और वोकैबुलरीज जो आसान हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जितना हो सके आसानी से समझ में आए। कि सबसे पहले क्या है साहब, व्हाट इज़ अल मुफरद, व्हाट इज़ मुफरद, सिंगुलर। नेक्स्ट अल मुसन्ना, अल मुसन्ना, व्हाट इज़ मुसन्ना, ड्वेल। नेक्स्ट अल जमउ, व्हाट इज़ जमउ, प्लूरल। ये प्लूरल, सिंगुलर, ड्वेल, प्लूरल, ये अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब प्लूरल, सिंगुलर में क्या है साहब, अच्छा बताया गया है। ये देखिए, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंशाअल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो इंडिकेट करते हैं, जो ये वो जो बताते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसमें जो है ना, ये देख लीजिए आप, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, इसका डेवल आप बना सकते हैं क्या, देखेंगे। मुहंदिसुन, मुदर्रिसुन, खय्यातुन, वलदुन, रजुलुन। ये चंद है। अब देखिए सिंगुलर, इस सिंगुलर में इसके मैं माने लिख देता हूँ। मुस्लिम, ये तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम। मुहंदिस, इंजीनियर। मुदर्रिस, टीचर। खय्यात, टेलर, खय्यात, टेलर। वलदुन, बॉय। रजुलुन, मैन। अब इसका ड्वेल आप बनाइए, कैसा बनाएंगे, जल्दी बोलिए। बहुत सही है कि बस इसके अंदर जो है सिर्फ अलिफ नून ऐड करने से ये जो है ना, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, दो मुसलमान, मानी, सब में मैसेज। मुहंदिसुन, मुहंदी सानी। मुदर्रिसुन, मुदर्री सानी, देख लीजिए सब में इसमें। खय्यातुन, खय्या तानी। नेक्स्ट वलदुन, बहुत अच्छा नहीं है तो, वाला दानी। रजुलुन, रजुलानी। सबको जो है ना अलिफ नून लगाने से क्या होगा, ये ड्वेल बन गया। अब आइए साहब, समझ में आ गया आपको कैसा करें हम ड्वेल, 1 से 2 कैसा करें, अलिफ नून सब में ऐड है, सेम फार्मूला। मुस्लिमुन, इसका इंग्लिश में कुछ तर्जुमा लिखा हूँ। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी। मुहंदिसुन, मुहंदिसानी। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसानी। खय्यातुन, खय्यातानी।
ولد ولدان، رجل رجلان، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اب اس کا پلورل جمع، اب یہ دو کا ہو گیا، اب دو اس کے ساتھ سب دو 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 ہے صاحب۔ اب مسلم کے لیے اس کا پلورل آئیں گا صاحب مسلمون، مسلمون، مہندسانی، مہندسون، مہندی، اس سے پہلے لکھیں آپ مہندسون، مدرسون، مدرسانی، مدرسون، مدرسون، خیاط، خیاطان، خیاطون۔ ایک ٹائپ کے آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں سنگولر ڈیول پلورل میں جو آسان ہے، ولد ولدانی، یہاں بدل رہا ہے، اس کا پلورل آتا اولاد، سنی ہوں گے آپ اکثر گھر میں، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد ایسی ہے، ان کی اولاد ایسی ہے، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اولاد کا یہ پلورل ہے ولد کا۔ رجل رجلانی، یہاں اس کا پلورل آئے گا رجال، رجال، یہ پلورل اس کا اس طرح سے آئے گا۔ یہ اولاد، اس میں میکسیمم ان کے ہیں، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ بولیے مسلم، مسلمانی، مسلمون، سنگولر ڈیول پلورل، مسلم، مسلمانی، مسلمون، سنگولر مفرد، مثنی جمع، مہندس، مہندسانی، مہندسون، مدرس، مدرسان، مدرسون، خیاط، خیاطان، خیاطون، ولد ولدان، اولاد، رجل رجلان، رجال۔ یہاں پہ یہ دو اس کے فارمیٹ چینج ہو رہے ہیں، اس کا پلورل چینج ہو رہا ہے۔ ڈیول میں کوئی مسئلہ نہیں، سنگولر تو اپنی جگہ ہے، سنگولر سے ہی ہم ڈیول کی طرف جائیں گے۔ ڈیول کے لیے ایک آسان فارمیٹ ہے الف نون سے کرنا، پلورل میں کچھ چینجز ہوتے ہیں، اس کے 7-8 فارمولے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو ذرا اچھی طریقے سے یاد رکھیے، یہ سنگولر، یہ ڈیول اور یہ پلورل۔ اب اس کی ایکسرسائزز ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ سنگولر، سنگولر کس کو بولیں گے؟ مفرد، بولیے المفرد یدل علی واحد، یدل علی واحد، جو ایک کو بتائے وہ کون ہے؟ سنگولر صاحب۔ اور مثنی یدل علی اثنین، المثنی یدل علی اثنین، الجمع هو يدل على اکثر من اثنین، ہوا یدل علی اکثر من اثنین۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہے تو ہم آگے کی کلاس میں اس کی ایکسرسائزز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔